اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہے جو دیگر مخلوق کے ساتھ بھی کلام فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نگاہ ایک چونٹی پر پڑی۔ چونٹی ایک دانہ لے کر نہر کے پاس جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ چونٹی جب پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے پانی میں سے سر باہر نکالا اور چونٹی اس کے منہ میں دانہ لے کے چلی گئی۔ مینڈک پانی میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک اندر رہا۔ سلیمان علیہ السلام اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینڈک پانی سے باہر نکلا اور اپنا منہ کھولا۔ اس میں سے چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جو اس نہر کی تہہ میں بڑا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے۔ وہ وہاں سے رزق تلاش کرنے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے معمور کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا بند منہ پتھر کے سوراخ کے سامنے لے جا کر کھولتا ہے۔ میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں ان کو روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں تو یہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ اس طرح سے مجھے پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو نے ان کیڑوں کی تسبیح سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے ذات جو ہمیں اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولا۔ بے شک اس واقعے کو سننے اور پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی وہ ذات کریم و رحیم ذات ہے جو پتھر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق فراہم کر رہی ہے۔ کیڑے اس ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ شکر ادا کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی ذات سے ہمیں مانگنے کا طریقہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے در کے فقیر بن جاتے ہیں، کہ ہم اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں، جب ہم اس ذات سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا نہ تو محتاج ہے نہ کسی کے محتاج بننا پسند کرتے۔ اس دعا کے بعد اپنی تمام در کوششیں، تمام در صلاحیتیں اس ذات کے سپرد کرنا ہوگا۔ اس ذات کے سپرد کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ ذات وسیلے بنانا بھی جانتا ہے اور منصوبے بنانا بھی جانتا ہے۔ کس کو کس طرح نوازنا ہے، کس کے لیے کس کو وسیلہ بنانا ہے، بس یقین رکھنا ہے۔ ہمیں اس ذات پر اور دل سے دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ، رزق کے دروازے اس جہان میں بھی کشادہ فرما، آخرت میں بھی کشادہ فرما۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ وسلم۔